السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کون ہے، وہ کون سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، وہ کون سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب اس تعلق سے ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن حدیث میں بہت سے لوگ ملتے ہیں اللہ پیار کرتا ہے، بہت سے ایسے اعمال ہے جس کے کرنے والا اللہ پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہر ایک کا بیان کیا جائے یہاں ممکن نہیں، ہم کچھ کو لے کر آپ سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ویسے اللہ تعالیٰ توبہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پیار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطا خطائین التوابون، کہ آدم کے تمام بیٹے، تمام کا تمام انسان، خواہ وہ صحابہ کرام ہو، خواہ وہ تابعین اعظام ہو، خواہ وہ اولیاء اللہ ہو، ما اسلاف ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب کے سب گنہگار ہیں، اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ انسان غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں، لیکن غلطی کرنا برا نہیں، لیکن غلطی میں شاید کیا جانا یہ برا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیع المؤمنون، کہ اے ایمان والو تم سب توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ جب گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تمہارا سر غلطی سے جھکنا چاہیے، تمہارے شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد مومن کا شعار ہوا کرتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مومن پریشان ہو جایا کرتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ آگے فرماتا ہے ولا ابالی، کہ اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان بلندی کو پہنچ جائے اور پھر تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا، چاہے تمہارے گناہ جتنے کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے گناہ کیا ہے، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، تمہیں اس بات اپنے گناہوں پہ شرمندگی آ گئی، تم نے سچی سے توبہ کیا ہے، تمہارے گناہ کو معاف ہو جائے، جتنے گناہ کیوں نہ ہو۔ لیکن اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کو پار دیں اور تم توبہ کرو، تمہیں شرک نہیں کیا، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت دکھاتا ہے، گناہوں پر شرمندگی دکھاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آگے پڑھتے ہیں، ایک حدیث نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، قسم اللہ کی اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں ہلاک کرتے۔ ایسی قوم گناہ جو گناہ کرے اور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا پسند نہیں ہے، انسان غلطی سے گناہ کر دیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ توبہ کرنا پسند ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، انسان کوئی بھی ہو، لیکن گناہ کے بعد توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، روئے، گڑگڑائے، آنسو بہائے، اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے۔ جب آدمی اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی کو قیامت دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ اس لیے اور ایسے لوگوں کا اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تمام گناہوں سے پاک صاف تھے، اب کوئی گناہ نہیں کیا، یہ باوجود آپ کا یہ معمول تھا دن میں 100 بار توبہ کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کتنی بار توبہ کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ جو ہے راتوں رات جاگتے ہیں، شب بداری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سو جاتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ میں مصر رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری بدعملی کا ثبوت ہے۔ اس لیے اے لوگوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ آپ سے پیار کرے، تو آپ توبہ کیجیے۔